اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں، لائک اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پریڈکشن سیریز کی 5ویں قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اردو کے مشہور ادیب اور افسانہ نگار ممتاز مفتی نے اپنی کتاب الکھ نگری میں کراچی کی ایک پڑھی لکھی خاتون جن کا نام محترمہ عطیہ موجود ہے ان کا ذکر کیا ہے، جس سے ان کا تعارف ایوب خان کی حکومت کے ابتدائی دور میں قدرت اللہ شہاب کے ذریعے ہوا تھا۔ عطیہ ایک مستقبل بین خاتون تھی۔ عطیہ کی مستقبل بینی کے متعلق الکھ نگری سے کچھ اقتباسات اس طرح سے ہیں۔ ممتاز مفتی نے کہا کہ محترمہ آپ کو مستقبل کی جھلکیاں کیسے نظر آتی ہیں؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، کبھی محسوسات کے ذریعے جھلکی نظر آتی ہے، کبھی آنکھوں کے سامنے تصویر آ جاتی ہے اور کبھی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کبھی دیوار پر فلم چلنے لگتی ہے۔ میں ایک سیر ہوں، معالج نہیں ہوں، مجھے جو دکھائی دیتا ہے وہ بتا دیتی ہوں۔ یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ جو دکھائی دیتا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں، پھر وقت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایک چیز مجھے دکھائی جاتی ہے کہ مستقبل میں یہ ہوگا، کچھ اس طرح سے ہوگا، یوں ہوگا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ کب ہوگا، کل ہوگا یا 1 سال بعد ہوگا۔ عطیہ نے قدرت اللہ شہاب کو بتایا تھا کہ صدر ایوب خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کی نشاندہی کی جنہوں نے صدر ایوب خان کو زہر دے کر قتل کرنا تھا۔ یہ افراد پکڑے گئے اور انہوں نے اپنے منصوبے کا اعتراف کیا۔ عطیہ کہتی ہیں، کئی ایک باتیں میں دیر سے دیکھ رہی ہوں، مسلسل دیکھ رہی ہوں، لیکن وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ ممتاز مفتی نے پوچھا، مثلاً؟ تو محترمہ عطیہ موجود نے جواب دیا، میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ سہر وردی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ میں دیکھتی ہوں کہ ایک گھنی داڑھی والا شخص جس کی آنکھیں سبز ہیں ڈکٹیٹر بن کر آ رہا ہے، جو بہت سخت گیر ہے اور ہمارے معاشرے کو سدھار کر رکھ دے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک خونی جنگ ہوگی، ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کشمیر ہمیں مل جائے گا، پاکستان کے علاقے میں وسعت ہوگی، ہم دہلی پر قابض ہو جائیں گے۔ عطیہ کی پیش گوئیوں کا وہ حصہ جو پاکستان کے لیے خوشخبری نہیں رکھتا وہ تو اب پورا ہو چکا ہے، یعنی جنگ بھی ہو گئی اور مشرقی پاکستان کا سقوط بھی ہو گیا، خون ریزی بھی ہو گئی۔ یہ پیش گوئی مشرقی پاکستان کے المیے سے 10-12 سال پہلے کی گئی تھی۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے متعلق پیش گوئی علامہ مشرقی نے بھی کی تھی اور واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ 1970 کے ارد گرد کے زمانے میں مشرقی پاکستان جدا ہو جائے گا۔ بعض علماء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی فراست حاصل ہوتی ہے کہ وہ کم از کم مستقبل قریب کے حالات کے متعلق بالکل ٹھیک اندازے لگا سکتے ہیں۔ علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی یہ فراست موجود تھی۔ کراچی کی عطیہ نے یہ پیش گوئی کی تھی، بلکہ باطنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ پاکستان پر ایک گھنی داڑھی اور سبز آنکھوں والے ڈکٹیٹر کی حکومت ہوگی جو حالات کو درست کرے گا اور کشمیر کے علاوہ دہلی بھی فتح ہوگا۔ یہ پیش گوئی کسی حد تک حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئی سے ملتی جلتی ہے اور ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ ایک دن شہر کراچی میں کئی لوگ مارے گئے، سندھ کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کا شور بلند ہوا۔ ایک افسر نے جناح پور کے نقشوں کا شور مچایا۔ وہ عطیہ موجود کے پاس پہنچا تو وہ خلاف معمول بہت سجی سوری بیٹھی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی تقریب میں کہیں جانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ ان کو دیکھ کر کہنے لگیں، آپ کچھ اجڑے اجڑے سے لگتے ہیں۔ اس افسر نے کہا کہ آنٹی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ یہ سن کر وہ بہت زور سے ہنسی اور پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر کہنے لگیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے پہلے خواب میں دیکھا تھا، سفید گھوڑے پر سوار پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں لیے پہلے انہوں نے سندھ کراس کیا اور چلتے چلے گئے، اور پھر جہاں حیدرآباد دکن یعنی آندھرا پردیش کی سرحد مہاراشٹرا کی سرحد سے ملتی ہے وہاں کوئی اسٹیشن پوسوان ہے، وہ جھنڈا آپ نے وہاں زمین پر گاڑ دیا اور کہنے لگے پاکستان کی نئی سرحد یہاں تک ہوگی۔ افسر نے کہا کہ ایسا کب ہوگا تو فرمانے لگیں کہ اللہ کا ٹائم فریم اور ہمارا وقت کا شعور علیحدہ ہے۔ وقت کیا ہے؟ ہم اس کی تخلیق کردہ کائنات میں ہی وقت کو ناپنے کے معاملے میں صحیح طرح سے کامیاب نہیں۔ مثلاً کائنات میں ایسے کئی سیارے موجود ہیں جو زمین سے برسوں کی مسافت پر ہیں،
وہاں سے اگر کوئی پیغام بھیجا جائے تو یہاں پہنچتے وقت اسے کئی برس لگ جائیں گے، تو ہمارا اور وہاں کا وقت تو ایک نہ ہوا۔ اب آپ اذان ہی کی مثال لے لیں، جس کی صدا ہر وقت دنیا میں بغیر رکے بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم جب فجر کی اذان سن رہے ہوتے ہیں تو کہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں مغرب کی۔ آپ اصحاب کہف کا قصہ سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں قرآن کریم میں پڑھیں گے تو بیدار ہونے پر ایک نے باقی ساتھیوں سے پوچھا کہ ہم اس غار میں کتنا عرصہ سوئے رہے؟ تو جواب ملا 1 دن یا اس سے کم، جبکہ وہ اس غار میں 309 برس تک سوئے رہے۔ بہت بعد میں ان کرنل صاحب جنہوں نے اس آفیسر کو انٹی عطیہ موجود کے پاس بغیر سے تربیت بھیجا تھا، وہ کہنے لگے کہ آپ کی انٹی ٹھیک کہتی ہیں، پاکستان پر ایک ایسا برا وقت آئے گا کہ اس کے شہر مثل گاؤں کے ہو جائیں گے اور گاؤں میں 10-10 کوس تک دیا نہیں جلے گا۔ اس کے بعد پاکستان کا ایک سنہری دور ہوگا کہ لوگ جس طرح امریکہ کے گرین کارڈ کے لیے تڑپتے ہیں، اس طرح پاکستان کی شہریت کے لیے تڑپا کریں گے۔ اسی طرح کی کچھ بات جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے۔ قدیم آسمانی صحائف اور قرآن مجید میں بھی بنی نوع انسان کے مستقبل کے متعلق پیش گوئیاں موجود ہیں، تاہم سب سے زیادہ واضح اور مفصل پیش گوئیاں قرب قیامت کے متعلق پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں۔ ان کے ذکر سے پہلے تورات اور انجیل کی بعض پیش گوئیوں کو لیتے ہیں۔ بائبل کے باب دانیال میں آنے والے زمانے کے متعلق کئی پیش گوئیاں موجود ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک نازک ترین دور میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس وقت فلسطین کی سرزمین فسق و فجور اور شیطانی اعمال سے بھر چکی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بد کردار قوم کو سزا دینے کے لیے بابل سے بخت نصر کو بھیجا۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے حملہ کر کے یہودی آبادیوں اور ریاستوں کو تباہ کر دیا اور یروشلم اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس تباہی کے بعد بخت نصر نے بنی اسرائیل کے بے شمار افراد کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں بعض دانش مند اور حکماں بھی تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی نصیحتوں اور انتباہوں کے باوجود بنی اسرائیل نے اپنی روش برقرار رکھی تھی، اس لیے اسے اس عظیم تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ابتدا میں قیدی بنائے گئے تھے، لیکن ایک واقعے کے بعد بادشاہ بخت نصر نے انہیں اپنا خاص مقرب بنا لیا تھا۔ وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ بادشاہ نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اگلے روز اس نے اپنی مملکت میں موجود تمام ساحروں، کاہنوں، نجومیوں اور غیب دانوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تم لوگ بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے اور یہ بھی بتاؤ کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ان لوگوں نے اصرار کیا کہ انہیں خواب بتایا جائے تو وہ اس کی تعبیر بیان کریں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ خواب بھی بتایا جائے اور خواب کی تعبیر بھی۔ کسی نے کہہ دیا کہ بنی اسرائیل کے جو چند حکمہ قید ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اب یہ حکم جاری کیا کہ اگر بنی اسرائیل کے یہ حکمہ بادشاہ کے خواب اور اس کی تعبیر نہ بتا سکیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس پر حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے پاس لائے گئے اور انہوں نے پہلے بادشاہ کا خواب بیان کیا اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بیان کی۔ بادشاہ کا خواب کچھ اس طرح سے تھا کہ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بڑی مورت اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کے سینے اور اس کے بازو چاندی کے اور اس کا پیٹ اور اس کی رانیں تانبے کی تھیں، اس کی پنڈلیاں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قریبی پہاڑ سے ایک پتھر کسی کے ہاتھ لگائے بغیر خود بخود ٹوٹا اور اڑ کر اس شبی کے پاؤں پر لگا جو مٹی اور لوہے کے تھے۔ پتھر کے لگنے سے پاؤں چور چور ہو گئے۔ اس کے بعد اس مورت کا تمام لوہا، مٹی، تانبا، چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھوسا بن گیا اور ہوا انہیں اڑا کر لے گئی۔ لیکن جو پتھر کا ٹکڑا اس مورت کو لگا تھا وہ بڑھنا شروع ہوا اور ایک زبردست پہاڑ بن گیا اور روئے زمین کو بھر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر جو آنے والے زمانے کے متعلق تھی بادشاہ کے سامنے بیان کی اور بادشاہ مطمئن ہوا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا مقرب بنا لیا۔ بائبل میں ہے کہ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کے خدا کو خداؤں کا خدا تسلیم کیا۔ اس سے اندیا یہ ملتا ہے کہ شاید بخت نصر ایمان لے آیا تھا۔ باب دانیال میں حضرت دانیال علیہ السلام کے مکاشفات کا ذکر ہے جو آنے والے زمانوں کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اس طرح سے ہیں: اور میں کہہ رہا تھا اور اپنی امت اسرائیل کی گناہوں کا اقرار کر رہا تھا کہ وہ مرد جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا تیز پرواز کے ساتھ آیا اور تقریباً شام کی قربانی کے وقت مجھے چھوا۔ وہ مجھے سمجھانے کو آیا اور کہا کہ اے دانیال، میں اس وقت اس لیے آیا ہوں کہ تجھے فہم و فراست دلاؤں، بس تو کلام پر غور کر اور رویا کو سمجھ لے۔ تیری امت اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتوں کی میعاد مقرر ہوئی ہے کہ خطا بند اور گناہ ختم ہو جائے۔
بد کرداری کا کفارہ دیا جائے اور ابدی صداقت قائم ہو اور قدوس القدوسین ممسوح ہو، پس تو معلوم کر اور سمجھ لے اس حکم کے صادر ہونے سے لے کر کہ یروشلم دوبارہ تعمیر کیا جائے مسیح کی آمد تک 7 ہفتے ہوں گے اور 62 ہفتوں تک کوچوں اور فصیلوں کی بحالی ہوگی، حالانکہ ایام مصیبت کے ہوں گے۔ اس کے بعد ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ ہوگا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس مقام کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام ایک طوفان ہوگا اور آخر تک جنگ اور تباہی رہے گی۔ اس پیش گوئی کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کی موجودہ ریاست کے قیام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ آخر میں کوئی طاقت اسرائیل کو برباد کرے گی اور اس کے بعد زبردست جنگ و جدل اور تباہی دنیا میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں یوحنا کا مکاشفہ جو موجودہ بائبل کے آخر میں ہے، معانی اور تعبیر کے لحاظ سے بہت پراسرار سمجھا جاتا ہے۔ اس مکاشفے میں دجال کی آمد کی طرف اشارہ ہے جسے ایک حیوان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پیش گوئی کے مطابق یہ جانور بہت عجیب و غریب باتیں کرے گا اور نیک لوگوں سے جنگ کر کے انہیں مغلوب کرے گا، بلکہ تمام لوگوں اور قوموں پر چھا جائے گا، اور اس کا اقتدار زمین پر 42 ماہ یعنی 3.5 سال تک رہے گا۔ یوحنا کے مکاشفے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادلوں سے نمودار ہوں گے اور ہر آنکھ انہیں دیکھے گی، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے انہیں شہید کیا تھا، اور وہ اژدہا پرانا سانپ یعنی ابلیس کو پکڑے گا اور 1000 سال تک اسے پابند کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کی پیش گوئی جو ان کے حواری یوحنا نے کی تھی، وہ بڑی حد تک احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں پیش گوئیوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں اگلے جہان میں پیش آنے والے واقعات کی جو تفصیل اور تصویر ملتی ہے وہ کسی اور الہامی کتاب میں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے دنیا میں جو غیر معمولی حالات رونما ہوں گے، ان کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے تمام مسلمانوں کو ان حیرت انگیز پیشگوئیوں کا بخوبی علم ہے۔ تورات میں یہود کو انتباہ کیا گیا تھا کہ دنیا میں 2 مرتبہ زبردست فساد برپا کریں گے اور دونوں مرتبہ انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی 4 آیت میں تورات کی اس تنبیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر خبردار کیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ یہ دونوں واقعات نزول قرآن سے پہلے اور نزول تورات کے بعد کے ہیں۔ پہلے فساد کے بعد بادشاہ بخت نصر کے ذریعے بنی اسرائیل کو سزا دی گئی اور یروشلم کو تباہ کر دیا گیا۔ دوسرے واقعے میں رومیوں کے ذریعے انہیں شدید سزا دی گئی۔ دوسری مرتبہ تباہی کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی 7ویں آیت میں ہے۔ اسی سورہ کی 8ویں آیت میں نزول قرآن کے بعد اور آمد قیامت سے قبل بنی اسرائیل کو مزید سخت سزائیں پہنچنے کا امکان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے اپنی پہلی روش کا پھر اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا دوبارہ دیں گے۔ یہود کو نزول قرآن کے بعد سب سے بڑی سزا جنگ عظیم دوم کے دوران ہٹلر کے ہاتھوں جرمنی میں دی گئی، جس میں 50 سے 60 لاکھ تک یہودی ہلاک کر دیے گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس زمانے میں فری میسن تنظیم کے ذریعے دنیا کے سیاسی اور مالیاتی اداروں پر قبضے کی اسرائیلی کوششوں کا۔ اس سلسلے میں ہٹلر کی خود نوشت کا مطالعہ انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ یہود کو چوتھی اور غالباً آخری مرتبہ سزا ملنے کے لیے حالات سازگار ہیں، کیونکہ ایک بار پھر امریکہ اور برطانیہ کے سیاسی، مالیاتی اور ذرائع ابلاغ پر مکمل قابض ہو جانے اور اسرائیل کی شکل میں ایک الگ ریاست قائم کرنے کے بعد انہوں نے زمین پر سخت فساد برپا کر دیا ہے۔ حالیہ واقعات ان کے شاہد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی قبیلے جب بھی کسی سرزمین میں اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دنیا میں فتنہ ہی برپا کیا ہے اور ان پر عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ اس لیے یہود اگر منتشر رہیں تو خود ان کے لیے اور دنیا کی باقی قوموں کے لیے بھی راحت اور عافیت ہے۔ تاہم یہودی اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کے خلاف جو انہیں تورات کے ذریعے خوب معلوم ہے، ایک جگہ جمع ہونے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 104 میں یہودیوں کی مصر سے بے دخلی کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ یہاں تم سب سے مراد ہمارے نزدیک بنی اسرائیل کے مختلف قبائل ہیں۔ ان میں وہ گمشدہ قبیلہ بھی ہے جو افریقہ ایتھوپیا جا کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ بھی تاریخ میں پہلی بار اسرائیل یعنی فلسطین جا کر آباد ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ اکٹھا ہونا اسرائیلی ریاست کا قیام قرب قیامت کی ان نشانیوں میں سے ایک ہے جن کی طرف قرآن مجید میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب قیامت کے وعدے کے پورا ہونے کا وقت قریب آئے گا تو یاجوج ماجوج پابندیوں سے آزاد ہو کر ہر بلندی سے باہر نکلیں گے۔ اگر ان سے مراد شمالی اقوام ہیں تو یقیناً یہ اقوام جنوب مشرق اور مغرب کی اقوام پر حملہ آور ہو چکی ہیں، اور گزشتہ 100 سال سے یہ اقوام دوسری قوموں میں شامل ہو چکی ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں ہے کہ اور جب ہماری بات پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ اس پیش گوئی کے متعلق کئی عجیب و غریب تعبیریں کی گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یوحنا کے مکاشفے میں بھی قیامت کے قریبی زمانے میں ایک انسانوں سے کلام کرنے والے جانور کا ذکر ہے۔ ہمارے نزدیک دابۃ الارض سے مراد کوئی مادہ پرست قوم نہیں بلکہ جانور ہی ہے۔ اگر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی خدا کی قدرت سے پیدا ہو سکتی ہے تو یہ جانور بھی زمین سے نکل سکتا ہے۔ یہ جانور انسانوں سے کلام کرے گا اور کوئی شخص اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ہر پیغمبر غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، اسی لیے نبی کہلاتا ہے۔ یہ خبریں پیغمبر کو وحی کے ذریعے ملتی ہیں، کبھی عالم رویا میں، کبھی القا سے اور کبھی کھلی آنکھوں سے مستقبل کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ جو غیبی باتیں ایمان، اصلاح اور تبلیغ کے خیال سے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں، یہ وہ راز ہیں جو نبی اور اللہ کے درمیان رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانوں میں خصوصاً قرب قیامت کے واقعات کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیلی باتیں بتائی تھیں۔ ان کا ذکر احادیث کے مختلف مجموعے میں ہے۔ ہم اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی بعض پیشگوئیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ قیامت کے قریبی زمانے میں ایک مشترکہ دشمن کے خلاف مسلمانوں اور عیسائیوں کی مشترکہ جد و جہد اور بعد میں باہمی اختلاف اور جنگ کا ذکر اس احادیث میں کچھ اس طرح سے ہے: مسلمانوں، تم ان قریب عیسائی اقوام سے ایک پرامن معاہدہ کرو گے، پھر تم اور رومی مل کر ایک دشمن سے لڑو گے، تم کو امداد دی جائے گی اور تم سلامت رہو گے، پھر تم سب واپس ہوگے اور سرسبز و شاداب مقام پر ٹھہرو گے، جہاں ایک عیسائی صلیب لے کر اٹھے گا اور اعلان کرے گا کہ ہم نے صلیب کی برکت سے فتح اور غلبہ حاصل کیا ہے۔ اس پر ایک مسلمان غضبناک ہو جائے گا اور صلیب کو توڑ دے گا۔ اس وقت رومی میثاق کو توڑ دیں گے اور جنگ کے لیے لشکر جمع کریں گے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ عالم عرب پر ایک شخص قبضہ نہ کرے گا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ ایک بہت ہی بہادر اور جری شخص مشرق وسطی میں ظاہر ہوگا اور عرب دنیا اسے اپنا لیڈر مان لے گی۔ یہی شخص اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کی فوجوں کی کمان کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے دو بڑے گروہ آپس میں شدید جنگ کریں گے۔ یہ عالمی جنگ ہوگی جس میں بہت زیادہ خونریزی اور قتل عام ہوگا۔ یہ اشارہ واضح طور پر تیسری عالمی جنگ کی طرف ہے۔ دو گروہوں میں ممکن ہے ایک مسلمان ان کے اتحادی اور دوسرا گروہ مغربی اقوام کا ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک پیش گوئی ہے کہ قیامت کے نزدیکی دور میں عرب کے جنوبی کنارے عدن، عمان وغیرہ سے آگ نکلے گی۔ اس آگ کا سبب ایٹمی یا کوئی اور خوفناک ہتھیار ہو سکتے ہیں جن سے جنوبی عرب کے تیل کے ذخیروں کو آگ لگ جائے گی اور پھر وہ آگ پھیلتی جائے گی۔ محترم ناظرین، اگلی قسط میں ہم دجال کے فتنے کے متعلق اور دیگر اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔